کرتا ہوں. بلا تحقیق باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ بلا تحقیق بات یہ ہوتی ہے، دیکھو قرآن نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ تحقیق کا اہل کون ہے. ہر خبر کی تحقیق کا ہر آدمی اہل بولو نہیں ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو انسان چاند پہ گیا ہے نا، یہ جھوٹی خبر ہے. کچھ وقت پہلے اخباروں میں یہ بہت مضامین بھی آ رہے تھے اور واٹس ایپ پہ بھی کہ یہ سب سائنسدانوں کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. اور ایک صاحب ماشاءاللہ متشرع داڑھی والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے امریکہ بہت کرپٹ ملک ہے، اور دلیل اس کی یہ کہ یہ جو چاند پہ امریکی سائنسدان گئے ہیں نا، یہ گئے ہوئے نہیں ہیں، اس نے دنیا کو الو بنایا ہے. میں نے کہا بھائی جان میرے سامنے تو کہہ دیا، اللہ کے سامنے کسی اور، اللہ کا واسطہ کسی اور کے سامنے ایسی بات بولو بھائی نہیں کرنا. کہہ رہے نہیں پوری ریسرچ ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ اخبار کا ٹکڑا لا کے انہوں نے مجھے دے دیا، اور یہ دیکھو پوری ناسا کی رپورٹ ہے، پتہ نہیں کہاں کی رپورٹ ہے. یہ سارے سائنسدان ہیں، انہوں نے بتایا کہ کیسے فیک ویڈیو بنی اور کیسے یہ ہوا اور کیسے وہ ہوا، پورے کتابوں کے حوالے. میں نے کہا بھائی جان اس کو تحقیق نہیں بولتے. کیا آپ کی تحقیق ہے؟ آپ کسی کی تحقیق کو کاپی پیسٹ کر رہے ہو، اور جس کی یہ تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ تحقیق کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو پیسٹ کیا ہے آپ نے، اس میں جو کتابوں کے حوالے اور ویب سائٹ کے حوالے اور یہ سب چیزوں کے اندر بھی گھس کے جا کے نہیں دیکھا آپ نے. اور جن ویب سائٹ کے حوالے انہوں نے دیے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مواد اٹھایا ہے، اگر ان ویب سائٹس پر یہ مواد ہو بھی تو ان ویب سائٹس کے اوتھینٹک ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ کام آپ چھوڑ دو، یہ آپ کا کام، یہ کسی سائنٹسٹ سے پوچھو. فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو خلائی سائنسدان ہیں نا، جو خلاؤں میں سفر کرتے ہیں، ان کا اگر کوئی آپ کی سلام دعا ہے کوئی مستند ادارے میں، اس سے جا کے پوچھو، وہ بتائے گا کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے. قرآن و حدیث کے نام پہ آج کل لوگ الو بناتے کہ نہیں بناتے؟ تو لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی علماء سے پوچھو یہ ریسرچ صحیح ہے، یا علماء سے پوچھا جاتا ہے نا. ورنہ قرآن حدیث کا نام تو قادیانی بھی لیتا ہے، وہ ختم نبوت کے لفظ میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. منکرین حدیث تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن قرآن، لیکن آپ علماء کے سامنے ان کو لے کے جائیں تو وہ 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لیبل بہت اچھا ہے، ہم صرف قرآن کو مانتے، اللہ کی کتاب. یہ تو بخاری مسلم 3 صدی ہجری اور 2 صدی ہجری کی حدیث کی کتابیں ہیں، اور یہ تو قرآن کے خلاف سازشیں ہیں تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں پہ آ جائیں. لیبل بہت اچھا لگایا انہوں نے. تو علماء ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں بھائی یہ لیبل اچھا ہے، اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آدھے قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. رنگ رلیوں پہ بہار، وہ کیا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با اندازے بہار آئی ہے. یہ لیبل اچھے ہیں. اسی طرح جو صرف قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے، تو وہ اصل میں قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ فقہ ہی ہے جس نے قرآن و حدیث کو ڈیفائن کیا ہے قانونی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر آپ فقہ کو ہٹا دو گے تو قرآن اور حدیث کی پھر تشریح میں امت آوارہ ہو جائے گی، بے لگام اونٹ، جس کا منہ جدھر چاہے گا اٹھ کے جائے گا. یہ تو اللہ کا اس امت پر احسان ہوا کہ قرآن و حدیث کی تشریح میں ہمیں خود آوارہ نہیں چھوڑا. یہ مجتہدین سے اللہ نے یہ کام کروا کے، کتابیں لکھوا کے، ریٹن فارم میں لا کے یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں اس علم کو اللہ نے جاری کر دیا. اب اسی پہ پابند ہونا پڑے گا. قرآن و حدیث کی اس کے علاوہ کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہر چیز کو لگام دینی پڑتی ہے، ہر ریسرچ کو لگام دینی پڑتی ہے، ہر تحقیق کو لگام دینی پڑتی ہے. سیاسی خبریں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کا بھی کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہوتا. یہ جو مولانا صاحب آج مولانا فضل الرحمان امریکہ گئے ہیں، اصل میں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے صحیح تعلقات. یہ کشمیر کے بارے میں سودے بازی کرنے گئے نہیں ہیں. بالفرض اگر گئے ہوں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملا جاؤ تو اصل میں یہ
تو جو مخالف پارٹی ہے وہ, اور اگر یہی کام پی ٹی آئی والا کرے گا تو دوسری پارٹی اس پہ الزام لگائے گی. دیکھا, ہم تو کہہ رہے تھے پہلے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے آپس میں. تو ہر چیز میں غلط غلط. بھائی اگر غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا, آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ریسرچ کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں, تحقیق ہمیشہ اس کے اہل کی معتبر ہوتی ہے. جو آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ تحقیق کے نام پہ دھوکہ زیادہ کھاتا ہے, اور ہم نے بھی ماضی میں دھوکے کھائے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں. پولیو اور یہ سب ٹوپی ڈرامے ہم نے بھی بہت کیے ہیں. لیکن جب تعلقات ہوئے نا اپر لیول پہ ڈاکٹروں سے, اس فیلڈ ایسے لوگوں سے جو ویکسینیشن, جہاں یہ ویکسینیشن تیار ہوتی ہے ان اداروں میں جاب کرتے ہیں یا ان اداروں میں ڈاکٹر ہیں, تو پھر ہمیں بھی کہا ہوا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کیا ہے, زیادہ ہے, حقیقت کچھ اور ہے. تو پولیو پہ کیا ہے, پولیو پہ میرا بیان آیا نا پولیو کے حق میں, تو اس بیان پہ لوگوں کے کمنٹس, گورنمنٹ کا پیسہ نظر آ رہا ہے چھلکتا ہوا. خدا کی قسم میں نے پولیو کے حق میں جو بیان کیا, اللہ کی قسم حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا, اور ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا مولوی صاحب آپ نے دل خوش کر دیا, اتنا بھی نہیں کہا ہے اللہ کی قسم. لیکن الزام کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کے درباری مولوی. پولیو کا درباری مولوی سے کیا تعلق ہے یار؟ رائے ہے ایک, آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیو پلا سکتے ہیں بچوں کو, یہ آپ کا ٹاپک ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. یہ کہ اشکال بالکل درست ہے کہ بھئی یہ لوگ ڈاکٹر سے خود ہی پوچھ لیں گے, آپ کو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے کہ پولیو, میں نے کلپ ریکارڈ کروایا نا, وہ ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے علماء کی طرف سے یہ بات گئی ہے کہ یہ نہیں پلانی چاہیے. ان کی اپنی ریسرچ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی ریسرچ ہے. تو جب علماء کی طرف سے ایسی چیزیں کثرت سے آئیں تو پھر علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسری رائے بھی عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں علماء ہی کی دوسری رائے بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو تحقیق ہوتی ہے نا وہ اس فیلڈ کے ایک ماہر نہیں, کئی لوگوں سے مل کے, کئی لوگوں سے. اور عوام کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ عوام کے پاس اگر خود تحقیق کی صلاحیت نہ ہو تو ایک علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ محققین میں اکثریت پھر جس طرف ہوگی تو اس کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اکثریت کی رائے میں درست ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ اکثریت کی رائے درست ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو اکثریت کی رائے میں درستگی کا امکان 1-2 آدمیوں کی رائے کی نسبت, بولو بھائی, زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو چاند پہ نہیں, جو چاند پہ گیا انسان بھائی ٹھیک ہے نا, جب انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا, اگر یہ فیک ہوتا ہے تو پوری دنیا, جاپان بھی بیوقوف بن گیا, فرانس بھی بیوقوف بن گیا, آپ اکیلے ہو جو دنیا میں بیوقوف نہیں بنے. جاپان کو بھی امریکہ نے بیوقوف بنا دیا, فرانس بھی کہہ رہے امریکہ چاند پہ گیا ہے سب سے پہلے, انڈیا بھی بیوقوف بن گیا, پاکستان بھی, ریاستیں بیوقوف بن گئی. اور 4 آدمی ہیں جن کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی کہ وہ اخبار کا ایک ٹکڑا اس کے وہ دیکھ کے, اور ان کے ماشاءاللہ ان کی ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, نہیں گیا, یہ سب ڈرامہ تھا. تو مذاق اڑواتے ہیں لوگ اپنا ایسی باتیں کر کے. تو ریسرچ جو ہے نا, تحقیق ہونی چاہیے. خوراک کے حوالے سے بھی تحقیقات مارکیٹ میں بہت الٹی چل رہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ابھی کچھ دن پہلے, بہت اونچے لیول کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. یہ واقعہ شاید میں کسی اور بیان میں بھی نقل کر چکا ہوں کہ یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ہیں بڑے مشہور, نام نہیں بتاؤں گا ورنہ میں بھی ہو سکتا ہے اگلے دن اخبار میں آ جاؤں. لوگ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے. ہم پہلے بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہو اتنا بھی, ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں. ٹوپی ڈرامے
یہ جتنے ڈنکے کی چوٹ والے لوگ ہیں نا, جب ان کو ڈنکا بجتا ہے نا تو ان کو جتنی چوٹ ان کو لگتی ہے, ہم تو بھائی تمیز سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا افورڈ کر سکتے ہو حساب سے چلو. ہاں جس دن شہید ہونے کا پروگرام ہو کہ بھائی بچوں بیٹے بھی ماشاءاللہ سب نمٹ گئے, بیٹیاں بھی نمٹ گئیں, کاروبار بھی سیٹ ہو گیا, اپنا پیچھے کچھ بچوں کے لیے چھوڑ بھی دیا, علم بھی چھوڑ دیا, دین کا کام بھی اللہ نے بہت لے لیا, سارے کام ماشاءاللہ نمٹ گئے ہیں, تو اب بستر کی موت سے بہتر ہے کہ ایک کلپ ریکارڈ کروا کے مر جاؤ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ, خاندانی صاحب شہید ہو جاؤ. وہ انڈیا میں ایک ڈاکٹر تھے, ہندو نہ ہوتے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. وہ بڑا پیارا ڈاکٹر تھا, نام ذہن سے نکل گیا. ان کے کلپ بہت زبردست ہوا کرتے تھے. انہوں نے یہ جو بہت ساری کمپنیوں کے نا راز فاش کرنا شروع کیے تھے, یہ صحت کے نام پہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. ہندو ڈاکٹر تھے تو بہت سارے چیزوں کے بارے میں, لیکن ان کو مار دیا. تو یہ چھوڑتی نہیں ہے کمپنیاں, اور یہ اگر آپ ان کے بارے میں بتائیں نا, یہ اس نے یہ کیمیکل ملایا ہوا ہے نقصان دہ, اس نے یہ ٹوتھ پیسٹ کی فلاں کمپنی نے یہ گڑبڑ کر رہی ہے, اور خوراک کی فلاں کمپنی یہ کیمیکل ملا رہی ہے, تو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے. آپ تو پھر بھی پیتے رہیں گے, بتانے والا کیا ہو جائے گا, وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. وہی ہوا, لوگ تو ابھی وہ کمپنیاں تو ابھی بھی ترقی کر رہی ہیں. وہ ڈاکٹر بیچارے جن کے خلاف بولتے تھے کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, وہ ڈاکٹر دنیا سے چلا گیا. تو وہ ایک ڈاکٹر آئے, بڑے زبردست ڈاکٹر نے, انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر ہے نہیں, لیکن یوٹیوب پہ کیا پتا چلتا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. تو بڑا حلقہ ان کا ماشاء اللہ, اور روحانیت بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ میرا اللہ سے کنیکشن بھی ہے. اب یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں, تلاش کر کے نا جس پہ شبہ ہوتا ہے اس کی تصویر میری تصویر کے ساتھ لگا کے کلپ بنا دیتے ہیں. بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں, کسی پہ الزام لگا دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے دواؤں کے بارے میں, ٹماٹر کے فضائل, آپ یوٹیوب پہ لکھو آ جائے گا. روزانہ آدھا کلو ٹماٹر کھانے سے یہ ہوتا ہے. ایک چینل تھا, اس نے کہا کہ روزانہ 1 چمچہ اگر آپ وہ کیا ہے دار چینی کوٹ کے پاؤڈر بنا کے پیئیں تو اس سے جسم کو یہ فائدے. 1 چمچہ دار چینی کا پاؤڈر, وہ تو پاؤڈر ہی پی سکتا ہے بھائی, حقیقت ہے. عام آدمی جو پاؤڈر کا پہلے سے عادی ہو, کیا کر رہے ہو. لیکن کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی سب آ کے پھینک رہے ہیں, اور لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بتایا آپ نے. تو یہ ہے بغیر تحقیق کے, بغیر سند کے باتیں.